ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سسٹم کے آج کے دور میں فوائد کی بجائے نقصانات زیادہ ہیں۔ اگر ہم دین کے حوالے سے بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صحابہ کرام اجمعین کے ہاں تو یہ جوائنٹ سسٹم سے جیسے موجود ہی نہیں تھا، جسے ہم پاکستانی معاشرے کی بہت بڑی خوبی سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ یورپ میں تو لوگ الگ الگ رہتے ہیں اور ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے بیشتر دوست احباب تو 2 قدم آگے بڑھ کر اس سسٹم کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن میرے مطالعے کے مطابق اس سسٹم کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ اگر تھوڑا گہرائی سے سوچے تو مشترکہ خاندانی نظام شاعر اسلام کے بالکل خلاف نظر آتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مبارک فرمایا تھا تو الگ گھر کا مطالبہ بھی فرمایا تھا۔ اس طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے اپنی شادی کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود الگ گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس لیے بھی مجھے تو یہ نظام شاعر اسلام کے خلاف نظر آتا ہے کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بآسانی پردہ کرنا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سسٹم میں تو محرم اور نامحرم کی تفریق ہی مٹ جاتی ہے۔ خود ہی دیکھیں نا، جب 2 بہویں ایک گھر میں اکٹھی رہ رہی ہیں یا نند رہ رہی ہے، اس کا میاں، یہ سارے تو رشتے آپس میں ہیں ہی سخت پردے والے رشتے ہیں۔ دیور کو موت کہا گیا ہے، اور ہمارے موسٹلی جو بڑی بھابھی ہوتی ہے اس کو 4 5 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور یہ قطعی سراسر جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ صحیح ہے، تو یہ نظام مشترکہ خاندانی نظام نہ تو اسلام کے مطابق ہے اور نہ ہی مغرب کی سوچ ہے۔ دراصل یہ نظام ہندوانہ سوچ کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں خواتین کا پردہ ممکن ہے ہی نہیں، تو اس بات پر اسلام اور اخلاق کے تو یہ بالکل منافی ٹھہرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندو قوم پیسے کے حساب کتاب کے معاملے میں بہت لالچی قوم ہے۔ اگر یہ خاندان میں چھوٹی چھوٹی اکائیاں بنا دی جائیں یا چھوٹے یونٹ بنا دیے جائیں تو اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہر یونٹ کے الگ اخراجات ہوں گے، لہٰذا اخراجات کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہندو بنیے نے یہ نظام متعارف کروا دیا اور خاندان کے تمام تر وسائل ایک ہی فرد کے ہاتھ میں دے دیے۔ آج سال گزرنے کے بعد بھی یہ ہمارے معاشرے میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس کا جتنا نقصان ہم دیکھتے ہیں نا، کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ہماری عورتیں کچھ کریں، ہمارے بچے کچھ کریں، ان کا سارا فوکس جو ہے وہ جسٹ ایک دوسرے کے کھانوں پہ، کپڑوں پہ، ایک دوسرے کے لیونگ سٹائل پہ ہوتا ہے، نہ کہ وہ اپنا آپ گرو کریں اور آگے بڑھیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ خاندان کے افراد کے درمیان بظاہر تو اتفاق نظر آتا ہے، مگر اندر ہی اندر بغض، کینے اور سازشیں پلتی رہتی ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، اور بالآخر اکثر یہ ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹتی ہے۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام میں ایسے کسی سسٹم کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وفات کے بعد صاحب جائیداد کی وراثت شرعی قوانین کے مطابق فوری تقسیم کرو، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بھی بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد ہم سے آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے باپ کو مرے ہوئے 20-30 سال ہو گئے، یا ہماری ماں کو مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے، تو ہماری ماں جو ہے وہ ہمارا حصہ نہیں دے رہی، یا باپ مر گیا تو ماں حصہ نہیں دے رہی، ماں مر گیا تو باپ حصہ نہیں دے رہا۔ اگر ان میں اس کو دے رہا تو جو بڑا بھائی ہے یا درمیان والا بھائی ہے جو اس کے اوپر قابض ہے وہ اس کو خالی نہیں کر رہا، تو یہ کہاں کا پھر بتائیں یہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے؟ اکثر لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حق میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے اور محبت بڑھتی ہے، حالانکہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ذرا فاصلے پر رہنے سے محبتیں بڑھتی ہیں اور برقرار بھی رہتی ہیں۔ دوسری یہ تعبیر دی جاتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن جب وہ اولاد جوان ہو جائے اور ان کی شادی کر دی جائے تو ان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اپنے الگ مسئلے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ والد جیسے جیسے بچوں کی شادی کرتا جائے ہر بچے کو تھوڑا تھوڑا حصہ بھی دیتا جائے کہ جاؤ اپنا کماؤ اور کھاؤ، تاکہ ان کو بھی ذمہ داری کا احساس ہو، اور دیگر بہن بھائیوں کی شادی پر والدین کی مکمل سپورٹ کی ذمہ داری بھی شادی شدہ بھائیوں پر ہی ڈالی جائے۔ اس سے بوڑھے والدین کے سر سے ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم ہوتا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں آ کر نیا نویلا جوڑا اگر غلطی سے بھی علیحدگی کی بات کرتا ہے تو پورا خاندان اسے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اس نے علیحدگی کا مطالبہ نہیں کیا، گویا سلطنت میں سے اپنا حصہ ہی مانگ لیا ہو۔ یہ تو ہمارے ذاتی تجربات ہیں نا، بلکہ ایسا سوچنے والوں کو بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور خاندان کے درمیان نا اتفاقی ڈالنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور طرح طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں کہ جو الگ رہ رہا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو ساتھ رہ رہے ہیں وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، حسد، بغض اور کینے کا شکار ہوتے ہیں۔ کہ خاندان کے دیگر افراد اگر کوئی الگ ہو ہی جائے تو اکثر دیکھا گیا کہ خاندان کے دیگر افراد اس کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں، گویا اس سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہو۔ ہمارے یہ رویے فراخ دلی نہیں بلکہ ہماری ذہنی پستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
صحیح ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ خاندان کے دوسرے لوگ بھی آ کے کہیں گے، کزنیں پھوپھیاں، ہائے آپ ماں باپ کو چھوڑائے ہو، ہائے چھوڑائے ہو۔ بھائی کیوں چھوڑائے؟ جب ماں باپ صحت مند ہیں تو ان کو وہ اپنا آپ سنبھالے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی بھی نہیں ان کو چھوڑتا، اور کوئی بھی اس قدر ناخلف نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ کو بڑھاپے میں نہ سنبھالے۔ البتہ اولاد کا یہ فرض ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے دست و بازو بنے، ان کو سنبھالے، ہاں الگ گھر میں ہی رہ کر کیوں نہ کرنا پڑے۔ یاد رہے کہ الگ رہنے کے بعد ازاں والدین کے حقوق ادا نہ کرنے پر کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، اور ہمارے ذمہ آپ کو یہ منوانا نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرور مانیں، بلکہ ہمارے ذمہ یہ ہے، میرے جیسے شخص کے ذمہ یہ ہے کہ آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ یہ جو ہے نا، یہ کوئی اتنا بہت زیادہ آپ اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے، یہ دینی ہے، جڑ کے رہنا، تو یہ آج کے دور میں یہ کوئی پروو کر کے دکھائیں کہ کسی سسٹم میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ خوش ہوں۔ ہاں جو جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا وہ تو خوش ہوگا بھائی، جو بڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، لیکن جا کے پوچھیں جو اس سے فیملی سسٹم سے فائدہ لے رہا ہوگا وہ تو خوش ہوگا، لیکن جو اس فیملی سسٹم میں وکٹمائز ہوگا اس سے جا کے پوچھیں۔ اور دیکھیں نا، ماں باپ اولاد کی ذمہ داری نہیں ہوتے، البتہ اولاد ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں جب یہ لفظ سخت لگے گا آپ کو کہ ماں باپ اولاد کی ذمہ داری نہیں ہوتے، البتہ اولاد ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی مجھے گالیاں نہ دیجیے گا، گالیاں دینے سے پہلے پورا پڑھیں کہ یہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں، کہ یہ تھوڑی سی اپنا دماغ کو سلجھائیں، اپنا تھوڑا سا دماغ روشن خیال ہو، تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ ہو، کہ ہم نے بچے تو لے لیے اللہ سے، ٹھیک ہے، ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہوں، صحیح ہے، ہم نے شادی کی، ہمارے بچے ہو گئے، اور ہم بھی خود ان کو دنیا میں لانے کے ذمہ دار بھی ٹھہرے، ہم ان کے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، اور ان کو دنیا میں لانے سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ وہ اپنے دماغ کے ساتھ پیدا ہوں گے، لیکن ہم نے اس حقیقت کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا کہ بالغ ہونے کے بعد وہ کچھ ایسے فیصلے بھی کریں گے جن سے ہم اتفاق نہیں کریں گے، کیونکہ ہم بطور ماں باپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں، ایکسٹینشنز ہیں، اس لیے زندگی میں وہ سب بھی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ ایک طرح سے ہم خود غرض ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم نے اگر ایک بچہ پیدا کر لیا نا، تو اس کو ڈانٹنا، اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، اس کو کھانا پلانا، یہ ہماری ساری فل ذمہ داری ہے، اور ٹل اس وقت تک جب تک لڑائی جھگڑے شادیاں ہونے کے بعد تب ہم اس کو علیحدہ نہ کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارے ساتھ رہے، لیکن ہم اس کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، یہاں ہم خود غرض ہوتے ہیں، اور ہم ہر بچے سے وہی کروانا چاہتے ہیں جو ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایکسٹینشن ہے ہمارے بچے، اور ہم وہی کریں گے جو ہم سے نہیں ہو سکا۔ ایسا قطعی مت سوچیں، ہر بچہ دماغ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور آج کے بچے ہم سے بہت زیادہ ذہین ہیں، اس کو بھی ایڈمٹ کریں۔ ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ بچے پیدا کیے، ان کو اپنی ڈکٹیٹرشپ میں پال پوس کر بڑا کیا، اور پھر ان کو اپنی دیکھ بھال کے لیے لگا لیا۔ ایک لمحے کو سوچیں، اس میں محبت کہاں تھی؟ یہ ایک تجارت تھی۔ حالانکہ اس چیز کی چاہت بالکل بری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بچے ہمارا خیال رکھیں، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ ہمارے بچے بھی ہمیں وہی پیار دینے کے پابند ہیں جو ہم نے ان سے کیا، یہ تو ممکن ہے ہی نہیں۔ ہم سب اپنے ماں باپ پر جان مارتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ محبت ہم ان سے نہیں کرتے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کریں، اور اپنی زندگی کو بھی اسی لینس سے دیکھیں۔ لیکن ہر کوئی بھی معاملہ ہو تو اپنے آپ کو اس جگہ رکھ لیا کریں کہ آپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت تھی اور اپنے ماں باپ سے کتنی محبت تھی۔ اولاد کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہوتی ہے، اس لیے قرآن میں، حدیث میں بہت کم جگہوں پہ آیا ہے کہ اولاد کو سنبھالو، اس طرح سنبھالو، کیونکہ وہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ انسان سنبھالتا ہے۔ لیکن ماں باپ کی محبت، یہ اب اللہ کا سسٹم ہے، ماں باپ کی محبت اس طرح نہیں ہے، اس بھی سوچیں، نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ اور ماں باپ کی محبت کے بارے میں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے، قرآن میں کہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر ایک دو جگہ آیا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، چاہے ماں باپ مشرک بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صحیح ہے۔ تو یہ کہ بچوں کے بارے میں بہت کم آیا، ایک آدھی جگہ پہ آیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ بات بالکل سمپل سی ہے کہ بچوں کو زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کریں، ان کے فیصلے کو اہمیت دیں۔ ہمارے ہاں بچے والدین سے بیزار اس لیے ہی ہوتے ہیں کہ ہم بطور ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانیں ہر وقت، اور اس سے بچے ہم سے کترانے لگتے ہیں، ہم ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر ہر وقت اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں۔ ہم شروع سے ہی ان کے دماغ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ہم کوئی بوجھ ہیں جو فائنلی انہی کو سنبھالنا ہے، جس سے وہ مزید گھٹن اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ بہت سے بچے اپنے سگے ماں باپ کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے ان کے آخری وقت میں بھی، جبکہ ہم جیسوں نے زندگی ہی اس اولاد کو بہترین پرووائڈ کرنے کے لیے گزار دی ہوتی ہے، تو اولاد کا یہ بتاؤ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ ہم بطور والدین بہت اچھا کر رہے ہیں، بس ہمیں اپنی سوچ میں ذرا سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جو نہ صرف ہمارا ذہنی تناؤ کم کرے گی بلکہ بچوں سے ہمارے تعلقات بھی بہتر کرے گی۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کو اس نیت سے دنیا میں لائیں کہ یہ ہمارا یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اگر ہمارے بچے ایک مختلف زندگی چاہتے ہوں گے تو ہم نہ خود اس بات کو ایک ہوا بنائیں گے اور نہ ان کے لیے رکاوٹ کا باعث بنیں گے۔ ہاں، اگر وہ جو کچھ بھی ایک بچہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں، اس کو یہ مت کہیں کہ یہ میری خواہش ہے کہ تم یہی کرو گے۔ ہم اپنی انکم میں سے کچھ حصہ اپنے بڑھاپے کے لیے بچا کر رکھیں، جائیداد بانٹتے وقت اپنا حصہ ضرور رکھیں۔ اپنی زندگی صرف بچوں کے لیے مت جئیں بلکہ اپنے لیے ٹائم نکالیں اور موج مستی بھی کیا کریں۔ ورزش کی عادت ڈالیں تاکہ گوڈے گٹے مضبوط رہیں، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ سے لو لگائیں اور اپنے بچوں کو اڑنے دیجیے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں بھی رہ رہے اور آپ کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں تو بھی ان کے مشکور رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنی زندگی کو کسی کی جھولی میں بوجھ بنا کر مت ڈالنے کا سوچیں، بھلا وہ آپ کی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر بچے اس نیت سے پیدا کرنے ہیں کہ وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا تو جناب مت کریں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا وہ بن بھی پائیں گے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ آپ کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت ساری الجھنوں اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ اس کو زیادہ ہوا نہیں بنائیں گے اور اس سے ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جوں ہم دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو یہ ہمارے جو ایتھکس ہیں، جو ہمارے نارمز ہیں، یہ بھی چینج ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے خاص کر بھیجتے ہیں تو اس طرح میرے ساتھ بھی ہوا کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا بھی چلا گیا پڑھنے کے لیے باہر، تو اس کو جب واپسی پہ ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہوا تو کچھ دل اداس ہوا، لیکن ساتھ میں دل بہت زیادہ خوش ہوا۔ یہ بچے بڑے کہ وہ اڑ رہا ہے، بچے اڑ رہے ہیں، بچے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سے دور ہوں تو ان کے آنے سے ہلچل ہو جاتی ہے اور ان کے جانے سے ایک دم گھر خالی لگنے لگتا ہے۔ لیکن زیادہ جذباتی ہونا، سینٹیمنٹل ہونا اور سین کریٹ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے سوائے اداس ماحول بنانے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، آپ فرض کریں آپ کے بچے بڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، کوئی دوسرے کنٹریز میں جانا چاہ رہا ہے، کوئی دوسرے سٹیز میں جانا چاہ رہا ہے، تو ہم ان کو پکڑ کے رکھ لیں کہ نہیں، آپ نے نہیں جانا۔ ان کو اڑنے دیں، ان کو دنیا فتح کرنے دیں، ان کو تسخیر کرنے دیں، اور اپنے آپ کو بھی کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں مصروف رکھیں۔ آپ اپنے آپ کو صرف بچوں کی طرف دیکھتے مت رہیں، اپنی لائف بھی گزاریں۔ اپنے آپ کو بھی سارا دن بیٹھ کے صرف بچے آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بچے نیکسٹ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے اور محتاجی نہ دے، تب تک اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ہاں، جو بچہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کو ضرور رکھیں، اس کو بھی نہیں زبردستی نکالیں، لیکن جو بچہ اڑنا چاہتا ہے، باہر جانا چاہتا ہے، دوسرے سٹی میں جانا چاہتا ہے، دوسرے کنٹری میں جانا چاہتا ہے، اس کو بالکل نہ روکیں۔ انہیں بہرحال زندگی میں اپنے راستے تلاش کرنے دیں۔ انہیں اڑان بھرنی ہے، کل کو انشاءاللہ ان کے اپنے گھر ہوں گے، اپنے خاندان ہوں گے، اور کون کہاں بسے گا کس کو خبر۔ ہم نے کب سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ایک گھر میں اماں کے ساتھ رہنے والے 5 بہن بھائی 4 الگ الگ شہروں اور الگ الگ ملکوں میں مقیم ہوں گے اور سالوں میں ملا کریں گے، لیکن یہی لائف سٹائل ہے اور یہی لائف کا سائیکل ہے۔ ایک آنگن آہستہ آہستہ کئی آنگنوں میں بٹتا ہے، جہاں پھر نئے خاندان جنم لیتے ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا شروع آیا ہے۔ اس کو ہوا مت بنائیں، اس کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، خاص کر ماؤں کو، عورتوں کو، ساسوں کو، وہ بہت زیادہ اس سے سٹریس میں جاتی ہیں۔ والدین کی بچوں سے بانڈنگ ضروری ہے، لیکن ان سے علیحدہ ہونے کا پروسیس تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی بہت اداسی تو فطری ہے، لیکن جن کی زندگی کا کل محور اور خوشی کی واحد وجہ ان کے بچے ہوں گے، ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسے والدین اپنے بچوں کی زندگی بھی مشکل بنا دیتے ہیں اور پھر ان کی زندگی میں آنے والے نئے رشتوں کی بھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں سے ہٹ کر بھی اپنے لیے خوشی کا کچھ بندوبست کریں۔ اکثر لوگ اپنے پارٹنر کی جگہ یا ان کے حصے کی توجہ اور محبت بھی بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کی تفریحات اور بیشتر کام بھی اپنی زندگی کے ساتھی کے بجائے بچوں کے ساتھ کرتے ہوئے زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ نتیجتاً میاں بیوی میں ایک غیر محسوس فاصلہ آ جاتا ہے، اور جب بچوں سے الگ ہونے کا وقت آتا ہے، بالخصوص ان کی شادیوں کا، تو ان کے لیے انہیں خود سے فاصلہ اختیار کرتے دیکھنا اور کھلے دل سے نئے رشتے کو قبول کرنا اور نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یوں پھر مزید مسائل جنم لیتے ہیں کہ آپ نے اگر پہلے سے ہی اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو تھوڑی سپیس دی ہوئی ہے، تھوڑا سا اس سے دور رہنا سیکھا، تو پھر آپ کو جب وہ الٹیمیٹلی اس نے الگ ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ کے اگر 5 بچے ہیں تو 5 بچوں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور نہ ہی آپ 5 بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ان سب منفی احساسات سے بچنے کے لیے آپ کی اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت یا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، ہلکا ہونا چاہیے، دوست ہونے چاہیے، مشغلے ہونے چاہیے، اور فی زمانہ آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ ضرور ہونا چاہیے۔
اور ایک اور مشورہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے بچے چھوٹے ہیں، یعنی ابھی ٹین ایجر بھی نہیں ہیں، تو جب ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے چھوٹے بڑے جتنے مواقع نکال سکیں ضرور نکالیں، کیونکہ اس وقت تک وہ مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور اپنی ہر خوشی کے لیے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن جو ہی وہ ٹین ایج دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی اپنی دنیا، اپنے دوست ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہماری طرح آہستہ آہستہ بڑوں کی فہرست میں شامل ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر اس چیز کو تسلیم کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بیٹے کے پاؤں میں باپ کا جوتا آ جائے تو پھر تھوڑا سوچ کے بچے سے بات کریں۔ یہ محاورے ایسے نہیں بنے ہوئے، اوکے؟ اس آہستہ آہستہ بڑوں کی فہرست میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی طرح کی کمپنی درکار ہوتی ہے۔ 16 سے 20-22 سال کی عمر میں پڑھائیاں جکڑ لیتی ہیں، پھر انہیں اپنی مرضی سے کسی وقت اٹھا کے ساتھ لے جانا ممکن نہیں رہتا۔ تو بھائی میموریز بنانے کے لیے ان کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کریں، ورنہ ایکٹیویٹی اور سفر کتنا ہی مزیدار کیوں نہ ہو، زندگی سے بیزار اپنی ہوڈی میں سر چھپائے، فون پہ آنکھیں جمائے، کانوں میں ٹونٹیاں لگائے اور سڑے سڑے منہ بنائے، ہمہ وقت ایک مخلوق آپ کو خام خواہ غصہ دلاتی رہے گی۔ یہ تو جسٹ فن تھا کہ ٹین ایجر بچے اس طرح ماں باپ کی بات نہیں سنتے، اور پھر اتنی سختی کرنا پڑتی ہے۔ اتنی سختی کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو تھوڑی سپیس دیں اور اپنے لیے بھی سپیس ڈھونڈیں، اور اللہ سے دل لگائیں اور پازیٹیو رہیں اور دل بڑے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سسٹم کے آج کے دور میں فوائد کی بجائے نقصانات